یہ کہانی ہے ایک بالکل معمولی رات کی پرواز کی۔ ٹورنٹو سے پرتگال جانے والی فلائٹ، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں 200 ٹن سے زیادہ وزنی یہ ہوائی جہاز بحر اوقیانوس کے اوپر ایک بے آواز گلائڈر میں بدلنے والا تھا۔ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کا جب جہاز کے دونوں انجن ایک ساتھ بند ہو جائیں، کیبن میں ایک دم مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، اور نیچے میلوں تک پھیلے سمندر کے اوپر تنہائی کا احساس ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جہاز پر کل 306 جانیں سوار تھیں، ہر ایک زندگی اس وقت بس ایک دھاگے سے لٹک رہی تھی، اور اس جہاز کو چلانے کے لیے 0 انجن کام کر رہے تھے۔ جی ہاں، ایک بھی نہیں۔ یہ 200 ٹن وزنی ہوائی جہاز اب صرف ایک بے آواز بے بس گلائڈر تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ایک اتنا جدید ایئر لائنر سمندر کے اوپر یوں بے اختیار کیسے ہو گیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، یہ بچ کیسے گیا؟ چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس بحران کی جڑ اصل میں 9 دن پہلے ایک مینٹیننس ہینگر میں رکھی گئی تھی، ایک ایسی چھوٹی سی غلطی جو آگے چل کر ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بننے والی تھی۔ تو دیکھیں، یہ سب 15 اگست کو شروع ہوا، جب ایک روٹین انسپیکشن میں ایک سنگین مسئلہ سامنے آیا۔ فیصلہ ہوا کہ انجن کو بدلنا پڑے گا، لیکن وقت کی کمی اور کام جلدی ختم کرنے کے دباؤ نے غلطیوں کے ایک پورے سلسلے کی بنیاد رکھ دی۔ اس ٹیکنیکل مسئلے کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فون چارجر کی مثال۔ یعنی باہر سے تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندرونی طور پر پرزے ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اصل گڑبڑ یہیں سے شروع ہوئی۔ رولز رائس سے جو متبادل انجن آیا وہ ایک پرانے ڈیزائن کا تھا، جبکہ طیارے کا جو سسٹم تھا وہ نئے ڈیزائن کے مطابق بنا ہوا تھا۔ اب ان کے ہائیڈرولک اور فیول پائپس کی فٹنگز میں بہت معمولی سا فرق تھا، جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور دیکھیے، یہ کسی ایک شخص کی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ وقت کا دباؤ تھا، نیٹ ورک بھی خراب تھا، اور معلومات کی بھی کمی تھی۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسی خطرناک صورتحال پیدا کر دی کہ 2 ایسی ٹیوبز جنہیں کبھی ایک دوسرے کو چھونا بھی نہیں چاہیے تھا، اب مسلسل ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہی تھیں۔ اچھا، تو اب کہانی واپس پرواز کی رات پر آتی ہے۔ سفر شروع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اور پائلٹس کو پہلی بار کسی گڑبڑ کا اشارہ ملتا ہے۔ تو جب کاکپٹ میں فیول امبیلنس کی وارننگ آئی، پائلٹس کو لگا کہ یہ شاید کمپیوٹر کی کوئی خرابی ہے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ایک حقیقی لیک ہو سکتا ہے، کیونکہ کمرشل ایویشن کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ جہاز کا سارا فیول لیک ہو جائے۔ اور یہیں پر اس پورے واقعے کی سب سے بڑی، سب سے فیصلہ کن غلطی کی گئی۔ عملے نے چیک لسٹ دیکھنے کے بجائے اپنی یادداشت پر بھروسہ کیا۔ چیک لسٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر فیول لیک کا شبہ ہو تو کیا کرنا ہے، لیکن اس اہم ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک ایسا والو کھول دیا جو دونوں فیول ٹینکس کو آپس میں جوڑتا ہے، اسے کراس فیڈ والو کہتے ہیں۔ اس ایک فیصلے کے نتائج تباہ کن نکلے۔ جس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی نے مسئلے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اب بائیں ٹینک کا ایندھن بھی اسی لیک سے تیزی سے بحر اوقیانوس میں گر رہا تھا۔ اب صورتحال ایک مسئلے سے بڑھ کر ایک خوفناک تباہی کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ جہاز کا ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا تھا، اور وہ زمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور سمندر کے اوپر تھے۔ صبح 6:13 پر پہلا انجن بند ہوا۔ جہاز اب صرف ایک انجن کے سہارے اڑ رہا تھا، لیکن پھر صرف 13 منٹ بعد دوسرا انجن بھی خاموش ہو گیا، اور 306 لوگوں سے بھرا یہ طیارہ اب ایک بے جان گلائڈر بن چکا تھا۔ دونوں انجن بند ہونے سے لے کر زمین کو چھونے تک یہ طیارہ پورے 19 منٹ تک بغیر کسی پاور کے ہوا میں تیرتا رہا۔ ذرا سوچئے، 19 منٹ کی مکمل خاموشی، صرف ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ، اور اس بے اختیاری کی حالت میں اس نے 144 کلومیٹر کا ناقابل یقین فاصلہ طے کیا۔ یہ کسی بھی کمرشل جیٹ کے لیے بغیر انجن کے گلائڈ کرنے کا ایک نیا عالمی ریکارڈ تھا۔ پائلٹس کے پاس ایزورس کے ایک دور دراز جزیرے پر بنے رن وے پر اترنے کا صرف ایک موقع تھا، کوئی دوسرا چانس نہیں تھا۔ اگر وہ چوک جاتے تو انجام بحر اوقیانوس کا ٹھنڈا پانی ہوتا۔ لینڈنگ انتہائی مشکل تھی، ٹائر پھٹ گئے، آگ بھی لگی، لیکن خوش قسمتی سے اسے فوراً بجھا دیا گیا۔ اس ناممکن لینڈنگ کے نتیجے میں جہاز پر موجود ہر ایک شخص معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ اس واقعے کے بعد تحقیقات ہوئیں، نتائج اخذ کیے گئے، اور اس قریب ترین تباہی سے بہت اہم سبق سیکھے گئے۔ کیپٹن پیشے کی کہانی بھی کافی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف وہ اپنی غیر معمولی مہارت کی وجہ سے ہیرو تھے، تو دوسری طرف ان کے ماضی نے کئی سوالات کھڑے کر دیے کہ آخر ایک سزا یافتہ شخص کمرشل پائلٹ کیسے بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ بڑے حادثات کسی ایک بڑی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی گئی ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ماہرین اسے سوئس چیز ماڈل کہتے ہیں، جہاں ہر غلطی پنیر کے ٹکڑے میں ایک سوراخ کی طرح ہوتی ہے، اور جب یہ سارے سوراخ ایک لائن میں آ جائیں تو تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک تباہی یا پھر ایک معجزہ تخلیق کرنے کے لیے آخر کتنی چھوٹی غیر محسوس غلطیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟